اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر معجزات، کمالات اور عظمتوں اور شانوں سے بہرایاب کیا ہے کہ عقل انسانی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور معجزات کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور آپ کے معجزات کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے کمالات، معجزات اور شانیں عطا فرمائیں جو ان کی ذوات میں منتشر تھیں، وہ تمام شانیں، وہ تمام معجزات، وہ تمام کمالات اپنی اکمل اور اعلیٰ شکل میں اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچہ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ کمالات اور معجزات جو سابقہ نبیوں کو فرداً فرداً عطا کیے گئے، وہ ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اکمل اور اعلیٰ ترین شکل میں جمع کر دیے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کشتی کو رواں کیا، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتھروں کو پانی پہ چلا دیا۔ اب کتنا فرق ہے کشتی کے پانی پر چلنے میں اور پتھر کے پانی پر تیرنے میں، جس کی طبیعت میں تیرنا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ رب العزت نے شق البحر کا معجزہ دیا کہ آپ نے سمندر کو چھڑی اور لاٹھی مار کے، عصا مار کے اسے دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑا شق القمر کا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ اور کمال عطا کیا۔ اب یہ اسی جنس کا کمال ہے، انشقاق کی اور انفلاق کی قسم کا کمال ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمال سے بڑا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھروں سے پانی کو جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پانی کا سوال کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا تم پتھر پہ مارو، تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ بغیر مادی وسائل اور اسباب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھروں سے پانی کو جاری فرما رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اسی جنس کا کمال اس کمال سے بہت اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ صحیح بخاری میں بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں بھی ثابت ہے، کئی مقامات پر، خصوصاً حدیبیہ کے موقع پر جب تقریباً 14 یا 1500 صحابہ کرام پیاسے تھے، وہاں پر ان تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ صحابہ کہتے ہیں فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ کمال اس کمال سے بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، آپ کو پرندوں کی بولیوں کی معرفت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیوں کی معرفت عطا کی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف پرندوں نہیں بلکہ تمام حیوانات کی بولیوں کی معرفت آپ کو عطا فرمائی۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، کبھی اونٹ آتا ہے، کبھی جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی چڑیا کی فریاد کو سنتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کو جملہ مخلوقات کی
چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں، تو سرکار علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی بولیوں کی معرفت ہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو زندہ فرما دیا، کھجوروں کو زندہ کر دیا۔ مردے میں تو پہلے اعضاء بھی تھے، روح بھی تھی، تو اس کا زندہ ہونا یقیناً ایک تعجب کی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس میں نہ حواس ہیں، نہ عقل ہے، نہ روح ہے، وہ کھجور کی جو اس کے خوشے ہیں اور کھجوریں ہیں وہ کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ کبھی استن حنانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں اور آپ کے ہجر میں روتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کی ایک قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کے کمالات ان کی اکمل اور اعلیٰ اور احسن شکل میں ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ اور دوسری قسم جو میرے آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفردات میں سے ہے، وہ معجزات اور کمالات حضور کے امتیازات میں سے ہے۔ ایسے کمال اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام سے پہلے کسی کو عطا کیے اور نہ محبوب کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا شفیع المذنبین ہونا، اس طرح کہ انا اول شافعین و اول مشفعین۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آپ کا اول الخلائق ہونا، اس طرح کے بہت سارے کمالات۔ اور ان کمالات میں سے جو ایک کمال جو بڑا عظیم تر کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس معراج کے معجزہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں نبیوں کو جمع کیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں حضور نے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر میرے آقا علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور نہ جانے سدرۃ المنتہا سے مافوق حضور کی کس مقام پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام تک رسائی ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، حضور کا استقبال کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا۔ تو یہ کتنا بڑا کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ہم تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک کمال کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں، تو ذات مصطفیٰ کی حقیقت اور اس کے علو کو سمجھنے کی ہمارے اندر کہاں بساط موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔